इस साथ अपने मकसद को अपने खातम को बड़ी हिकमत समझ दे के बड़े बादलों की तरह बरसाए खर्चों इस्तेमाल करें। आमीन। आसमानी पिता तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू भला है और तेरी शफकत है, आपकी नजात का वली है। आसमानी बाप प्यारे खुदा तेरे पाक कलाम लिखा है कि आसमान के ऊपर और जमीन के लिए गुनाह नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात पा सकेगी। तेरे यूसुफ ने कहा राहत और जिंदगी में जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, मां भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए कि मेरे खुदा तेरी खूबसूरत और शीरी आवाज सुनने वाले हैं। आसमानी बाप प्यारे खुदा ने सुनासनी तो हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे। हर तरह की तारीखी गुफ्तों को बांध, हर तरह के ज़हनी ख्यालों, ज़हनी टेंशन और परेशानी को रख और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और तारीखी की सारी गुफ्तों को बांध जो खुदा तेरे कलाम को सुनने से हमें मना करते हैं। तेरे खुदा सारी शैतानी गुफ्तों को यीशु के नाम में दूर करते हैं और यीशु अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। तो मुझे छू और तेरे खुदा मुझे मेरे भाइयों बहनों को ब्लेस कर ताकि खुदा हम तेरी बरकत हासिल करते हुए तेरी आवाज को सुन सके। तेरे खुदा मेहनत करते हैं इसका सारी टीम को खुदा तेरे हाथ देते हैं, इस सारे नेटवर्क को तेरे हाथ देते हैं। ये तेरे खुदा कोई भी डिस्टर्ब तेरी सुना नहीं पाए बल्कि फजल तेरा तमरान सारी मीठी पर हो। खुदा तेरे बेटे को भी तेरे हाथ देते हैं जो तेरी आवाज शेयर करने वाला है कि मेरे खुदा शेयर करने वाला वो ना हो बल्कि तेरा कुछ में दुबश करे। तेरा खुदा तेरा बंदा काम करे तो तेरे खुदा मसा करना प्रेस करना ताकि सारा काम खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीले से होता रहे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर, खुदा आपको आपके घराने को बहुत बरकत दे और इन्हें अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए आपको खर्च इस्तेमाल करे। अब मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से दावत दूंगी डॉक्टर जान जोसेफ साहब को कि वो अपना माइक म्यूट करें और आज की रूहानी गज़ा जो खुदा की तरफ से उन्हें सबके लिए मिली है हम सबको शेयर करें ताकि उससे हमारा छूटा होके उस रोटी से, उस गज़ा से उसका शुक्र अदा कर सके, उससे बरकत हासिल कर सके। कदूस कदूस आसमानी बाप, शुक्रगुजारी की रूह चाहते हैं, तरबियत की रूह चाहते हैं, इल्म की रूह चाहते हैं और दनाई की रूह चाहते हैं खुदावन। जबकि हमारी चाहत है, हमारी प्यास है कि खुदावंद आसमानी बाप हमारे जिस्म जो जिस तरह का आपने जिस्म लिया उसे कीलों से जकड़ा, खुदावंद आसमानी बाप इसी जिस्म को हम चाहते हैं कि ये तंदुरुस्त रहे और जो भी खुदावंद आप काम लेना चाहते हैं इस जिस्म से वो हमसे जब तक कि हम जिंदा हैं इसी तरह मीटिंग्स में क्राइस्ट विजन की यूरोप के प्लेटफॉर्म पर हम सीखते रहें और सिखाते रहें। यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। भाइयों, आपको याद होगा कि हमने पुराना अहदनामा कलाम मुक़द्दस में से, अंजील में से 1 से 11 तक हमने मुकम्मल किया था और आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब। तो चंद बातें करता चलूं और इसके बाद फिर हम खुदावंद का कलाम शेयर करेंगे, उनसे सीखेंगे। तो पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि खुदावंद का कलाम जो 1 से 11 तक हमने पढ़ा उसमें हमने क्या बात नोट की और नेचर जो है क्रिएशन की और सिन जो है इंसान की वो किस तरह और कौन कौन से बाप में चेंज हुई, तो बयान करेगा। चले मैं बोले देता हूं। हमने देखा
کریشن اور اس کی نیچر ایک باپ اور دوسرے باپ میں اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی. خدا کی نیچر، کریٹر کی نیچر اور کریشن کی نیچر ایک باپ اور دوسرے باپ تک محدود تھی، قائم تھی. اس کے بعد سن نیچر اڈاپٹ کیا گیا ہماری اپنی ہی خواہشوں سے، آدم کی اپنی خواہش سے اور حوا کی اپنی خواہش سے. جب کہ وہ ورگلائے گئے اور اس بات کو مانا جسے خداوند نے منع کیا تھا، وہ 3 سے لے کر 11 باب تک موجود ہے. کس طرح 11 باب تک موجود ہے کہ چھٹے باپ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے خیالات بگڑے اور خداوند نے طوفان بھیجا اور سارے ختم ہوئے، جس میں سے 8 جانیں بچیں. اور پھر اس کے بعد سیم، حام، یافت 11ویں باپ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے خدا کے خلاف اور خدا تک پہنچنے کی اپنی عقل استعمال کی. اس میں بھی دیکھیں کہ انسان کے خیالات نوح، سیم یا حام اور یافت، یہ تینوں خاندان یا چاروں خاندان کہہ لیں، یہ خداوند میں مضبوط تھے، لیکن شیطان نے انہیں ورگلایا. اور 11ویں باپ میں آپ جانتے ہیں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک برج بنانا شروع کیا جبکہ ان کی ایک زبان تھی. وہ ایک دوسرے کی سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی جانتے تھے. لیکن خداوند کا پلان جو مسیح یسوع کے درمیان میں مسیح یسوع کے جسم سے ہو کر گزرتا ہے، وہ انتظام خدا جانتا تھا. لہذا انسان کے اس پلان کو کہ وہ برج بنائے، خداوند نے اسے رد کیا اور ان میں اختلاف یہ ڈالا کہ وہاں پہ زبانیں چینج ہوں گی. اب آج ہی ہم نے پینتیکوست کے دن اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں دیکھا صبح کہ وہ زبانیں چینج تھیں، لیکن ایک زبان اس میں یہ تھی جو خدا کی سمجھ اور خدا کی عقل اور خدا کی محبت تھی. اس کے وسیلے سے سارے کے سارے شاگرد اور سارے کے سارے جتنی جماعت وہاں موجود تھی ان سب نے سمجھا. لہذا 11 باب تک پھر دوبارہ خداوند نے ان کے خیالات جو بگڑ چکے تھے ان کو درست کرنے کی کوشش کی. اور وہ درست کرنے کی کیسے کوشش کی وہ ہے 12ویں باب میں. تو پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا 11 باب تک، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی تھیم کیا تھی اور خداوند کیا چاہتا تھا. اور فردر اسٹڈی کے لیے آپ اس کو گھر میں ریپیٹ کرتے رہیں یا سیمینارز میں ریپیٹ کرتے رہیں یا اور کلام فرق پادری صاحبان سے اور مبشر صاحبان سے، ایونجلسٹ صاحبان سے سنتے رہیں، اور زیادہ ترقی ملے گی. اب دوسرا سیشن جو شروع ہوتا ہے وہ 12 باب سے لے کر بھائی اور بہنوں 25 باب تک موجود ہے. اس 25 باب تک 12ویں باب میں خداوند باپ نے تارا کو کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنے خاندان سے علیحدہ ہو، اور ہم نے دیکھا کہ 27ویں آیت 11واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے. تارا سے ابراہیم اور ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا. اب یہ جو نام ہے یہ پلیز اپنے ذہن میں ضرور رکھنا، یہ ہمیں ہمیشہ کام آئیں گے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جائے گا تو یہ باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں آئیں گی. اور اسی طرح میں نے میرا خیال ہے آپ سے کہا تھا کہ حام کا نسب نامہ جو کہ پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں ہے، اس کا نسب نام کے جتنے نام ہیں وہ یاد رکھیں
یا ہمارے کام آئیں گے. اور جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو ان ناموں کو ہم بیان کر کے ان کی ہسٹری بیان کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ خداوند کس میں سے آئے اور کس میں سے انہوں نے نجات ملی اور کس میں سے انہوں نے ہمیں ایمان بخشا. تو یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. تو قصہ چھوٹا سا یہ ہے کہ وہ حران میں رہتے تھے. کون؟ تارا جب نکلا وہاں سے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے 31ویں آیت میں، 11واں باب 31ویں آیت پہ لکھا ہے، اور تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو سارا کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک کو جائیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کنعان کے ملک میں جا رہے ہیں، اور کنعان کا ملک کون ہے؟ حام کا سب سے بڑا بیٹا کنعان ہے، جو نوح کا بیٹا حام تھا، سیکنڈ والا بیٹا، اور حام کا بیٹا آگے کنعان تھا، اور وہی بڑی ترقی کرتا گیا، اور اس نے اس کے نام پر ایک ملک بنا جو کنعان کا ملک کہلاتا ہے. تو جب تارا نے دیکھا کہ میرا جتنا خاندان ہے، سیم کا خاندان آپ دیکھ لیں اور حام کا خاندان دیکھ لیں اور اپنا یاف کا خاندان دیکھ لیں، یہ 10ویں باب میں ہے، اور 11ویں باب میں سیم کا خاندان ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کے خیالات پھر سے دوبارہ بگڑ گئے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے برج بنانا شروع کیا. اب خدا نے تارا سے بات نہیں کہی. تارا کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے علیحدہ ہونا ضرور ہے، کیونکہ اگر میں ان میں رہا تو میں مر جاؤں گا. تو جو کہ خدا کو بات پسند آئی، لیکن تارا جو 32ویں آیت میں ہے وہ حران میں ہی مر جاتا ہے. حران میں ہی مر جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو پھر خداوند کا کلام جو ہے وہ ابراہیم پر نازل ہوتا ہے کہ تیرے باپ نے اچھا کیا تھا کہ جو وہاں سے نکلے تھے اور کنعان جانا چاہتے تھے، لیکن اب میں تجھے برکت دوں گا، اور تجھے برکت دینے کے بعد یہ زمین تیری ہوگی. اب میں بتاتا چلوں کہ ابراہیم جو ہے وہ اور میں پیدا ہوا تھا، اور وہ حران کے ملک تک آیا تھا، جو کہ حران کا ملک آج بھی اردن کا اور ترک کا علاقہ کہلاتا ہے. ترک کا جو ارارات کی پہاڑیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں نوح کی کشتی اٹک گئی تھی، اور وہاں پر آبادی بڑھنے شروع ہوئی تھی. اور اس زمانے میں اس جگہ کو میسوپٹومیا کہتے ہیں، اور یہ حران کا علاقہ تھا. اور اور سے جب بیبلون آئے اور وہاں پہ بیبلون سے انہوں نے بابل کا برج بنانا شروع کیا، اور وہاں سے جب نکلے تو یہ حران میں آئے، اور حران میں تارا جو ہے وہ وفات پا گیا. اب ابراہیم کہاں آنا چاہتا تھا؟ کنعان میں آنا چاہتا تھا، جو کہ بیت لحم کے اوپر ڈمیسکس کا علاقہ ہے، ڈمیسکس کا سوریا کا علاقہ ہے، اس میں آنا چاہتا تھا. اب وہ کنعان میں آیا، اور کنعان میں جب کال پڑا تو وہ مصر میں گیا جو بالکل ساؤتھ سائڈ پہ ہے، اور پھر مصر میں واپس آیا، اور کہاں مرا؟ بیت شیبہ میں. جبکہ یہ کنعان سے مصر جاتے تھے تو وہاں بیت شیبہ میں انہوں نے کنواں کھودا تھا بیر شیبہ میں. اور بیر کا مطلب ہے پانی، اور شیبہ وہ جگہ کا نام ہے. وہاں کنواں کھودا تھا، بیر شیبہ کنواں کا. خیرانی ہوا پھر یہاں پہ آئے تھے. اور اس طرح ابراہیم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ 25ویں باب میں انہوں نے وفات پائی تھی. تو یہ چھوٹا سا تاریخی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اب اس تاریخی خاکے کے بنسبت ہم اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ دوسرے پاسٹر صاحبان سے بھی یہ سنتے جائیں گے. مین بات جو اگر ہم یہ اس طرح، میرا خیال ہے، میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ہم ہر باب جو ہے
لفظ ب لفظ پڑھتے رہیں گے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اسے لفظ ب لفظ پڑھیں یا مین پوائنٹ اس کو دیکھیں اور لفظ ب لفظ آپ اپنے گھر میں پڑھتے رہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لفظ لفظ پڑھیں یا آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے؟ بہتر تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈیٹیل میں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو تاکہ ٹائم بچے گا. آمین آمین. میری بھی یہی خواہش ہوئی ہے ابھی، کیونکہ ہم نے 11 باب آلموسٹ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں صرف 11 ہی چیپٹر ختم کیے ہیں، حالانکہ ہمیں کم از کم 30 چیپٹر ختم کر لینے چاہیے تھے. خیر نہیں ہو، اس میں سے جو مین پوائنٹ ہے میں صابر بھائی سے یا شاہد بھائی سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ میرے لیے یا جماعت کے لیے ضرور پڑھ دیں. اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب ابراہیم ہاران سے کینان کے سے پہلے سکم کے علاقے میں پہنچے، اور سکم کا علاقہ جو ہے وہ کینان کی حدود میں ہی تھا، اور پھر خدا نے اس سے وعدہ کیا، اور وہ اس کی خدا کا جو عہد ہے اس کی تصدیق کے لیے ہم 12واں باب 6 اور 7 آیت پڑھ دیں. چلے میں پڑھتا ہوں، میرا خیال ہے کسی نے دیکھیں گے. اور ابراہیم اس ملک سے گزرتا ہوا مقام سکم میں بورا کے بالوں تک پہنچا. اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے. تب خدا نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا. اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنایا. خداوند کے پاک پہ پڑھے اور کبھی چاہے تو خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بھائی شاہد. خداوند آپ کو بہت برکت دے. میرا دل آپ سے بہت خوش ہے. تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک جو میں تیری نسل کو دوں گا. اب یہاں دیکھیں کہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ یہ کنعان کا ملک میں آپ کو دوں گا. رائٹ. خداوند کا ایک اور پلان تھا جو کہ ہم آگے دیکھیں گے جوزف کے ذریعے، یوسف کے ذریعے، جو کہ 25ویں باب سے جوزف کا قصہ شروع ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے آلموسٹ 35 باب تک، اور نہیں بلکہ 50 باب تک ہی جوزف کا قصہ جاتا ہے، اور 50 باب میں ہی آخر میں جوزف جو ہے، یوسف جو ہے وہ مر جاتا ہے. لہذا یہاں پر خدا نے اسے وعدہ کیا تھا، لیکن یہاں پر لوگ جو ہیں، لوگوں کی وجہ سے دوبارہ کال پڑا. خداوند نے اس پلان کو پھر چینج کیا. کنعان میں جب کال پڑا تو پھر ابراہیم مصر کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ مصر جو ہے وہ اچھا خاصا جگہ تھی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنعان میں ہی ان کا جھگڑا ہوا تھا. کنعان کی اور میں کس کا؟ لوط کا. اور لوط کے جو نوکر ہیں، غلام ہیں، اور ان کے جانوروں میں جب جھگڑا پیدا ہوا تھا تو کنعان ہی سے لوط نے جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کا حصہ جو کہ ارارات کی پہاڑیوں کے پاس ہے اسے پسند کیا تھا، اور پھر وہ وہاں گیا تھا، جو کہ نینوا شہر کہلاتا ہے. یہ ہاران سے مشرق کی طرف ہے. تو مشرق کی طرف جو ہے وہ لوط چلا گیا تھا، اور ابراہیم نے مصر کا علاقے کی طرف گیا تھا. وہ اس لیے گیا تھا کہ آپ وہ قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تو اگر دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو شمال جائے گا تو میں جنوب جاؤں گا. تو جب یہ مصر کی طرف گیا تو خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ کو جو تو نے حصہ چنا ہے اس کو میں عزت بخشوں گا اور اس کو میں بحال کروں گا. تو لہذا کیا ہوا کہ کنعان میں جب وہ رہتا تھا تو وہ وہاں سے
मिस्र की तरफ रवाना। इसकी तस्दीक की गई है पैदाइश की किताब 10, 11, 12। 10, 11 और 12वीं आयत पढ़ दीजिएगा प्लीज तस्दीक के लिए। और उस मुल्क में काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र को गया, वे वहां टिका रहे क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है। खुदा के पाक कलाम में पढ़े और सुने जाए पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू भाई। अब यहाँ पे देखिएगा कि खुदावंद ने हालांकि उस वक्त भी केनान को खुदावंद बरकत दे सकता था, हालांकि केनान का जो मुल्क है वो हैरान के मुल्क से ज्यादा बेहतर था, इसीलिए वो हैरान को छोड़कर केनान में आए थे ताकि अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें, जैसा कि आजकल हम करते हैं। हम पाकिस्तान से इसलिए निकलते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं कि हम उनसे अच्छी जिंदगी गुजार सकें, और जब दूसरे ममालिक से हम देखते हैं कि नहीं फलां जगह ज्यादा अच्छी है तो हम वहां जाते हैं। हम माइग्रेट होते रहते हैं अपनी दानिश के मुताबिक और खुदा बरकत देता रहता है। लेकिन जब वहां पे मुश्किलें पाई गई तो खुदावंद का यह प्लान था कि वो मिस्र में आए। अब मिस्र में यह प्लान था मेरे नजरिए से कि खुदावंद जो है उसे देखना चाहता था कि यही इब्राहिम जो मेरे कहने पर हारान गया और हारान से केनान गया और केनान से अब ये मिस्र जाने को है, तो मैं देखना चाहता हूं कि ये कितना ईमानदार है, कितना फेथफुल है। अब हम देखेंगे कि यहां पे अपनी मर्जी इब्राहिम ने पूरी की, और वो अपनी मर्जी क्या थी मेरे ख्याल आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो खता थी जो उसको अपने ईमान से उसने हटा दिया। वो क्या थी? वो 11, 12 और 13 आयत में, 12, 13 आयत भी भाई पढ़ दीजिएगा इफ यू डोंट माइंड। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्र तुझे देख कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिदारत लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू भाई। अब यहाँ पे देखें कि उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की। वही जो ईमानदारों का बाप कहलाता है इब्राहिम, उसी ने अपनी दानिश खुदा को भूल गया कि जब मुझे खुदा मान लेना जाता है तो मैं वही हाल बयान करूं, वही रिश्ता बयान करूं जो मुझ में और सारा में है। लिहाजा वो अपनी जान को बेहतर समझकर खुदा के प्लान को बेहतर ना जाना उसने, और उसने अपने प्लान को अपनी बीवी के सामने और फराउन के सामने पेश किया। अब यहां पे देखें कि खुदा जब भी अपने बंदों को चुनता है, अपने फर्जंदों को चुनता है, तो उसके बंदे एक दफा अगर उसकी बात मान ले तो छोटी छोटी खताओं को खुदा खुद माफ करता रहता है। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम के दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान जो बात हुई थी, ये दोनों इंसानों के बात में हुई थी। ये खुदा से उसने नहीं कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, और खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, बल्कि उसने एक कुर्बान गाह बनाई थी वहां पे। लिहाजा जो इंसान और इंसान में खताएं हो जाती हैं, खुदावंद उनको माफ करता है। लेकिन हम जबकि खुदावंद के प्लान को जानते हैं, इसलिए खुदावंद यीशु ने हमसे यही बात की है कि इंसान और इंसान में भी खता नहीं होनी चाहिए, जो कि खुदा के कानून के मुताबिक हमें बताया गया है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार कर। तो यहां पर उसने
اپنی بیوی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور اپنی جان کو بچانے لگا. اب وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اس گوشت میں سے گوشت لیا گیا ہے، اس ہڈیوں میں سے ہڈی لی گئی ہے جو خدا نے بنائی ہے. لہذا اس نے اپنی بیوی کو خطرے میں ڈال دیا اور خود جو ہے بچا. لیکن خداوند جانتا ہے، جو کہ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں یوں درج ہے کہ آخر انسان بشر ہی تو ہے. تو یہاں پر خداوند نے فرعون کا جو دل ہے اسے نرم کیا. اور آپ پھر دیکھیں کہ 17ویں آیت میں 17، 18، 19، 20 آیت پڑھ دیجئے گا بھائی. 17 جی. اور خدا نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بلائیں نازل کی. تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے. تو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا. اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا. آمین. آمین. تھینک یو بھائی. تو اس طرح کی باتیں ہمارے درمیان میں آج بھی موجود ہیں کہ ہم اگر اسی طرح لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، اے باپ ہمارے قرض اسی طرح معاف کر. تو یہاں پہ خداوند جانتا تھا کہ جو خطا ابراہیم سے ہوئی ہے وہ اس کے آپس کی بات ہے، اور اس آپس کی بات کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس پر خوف طاری کیا. کس پر؟ فرعون پر. اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے یا ایمان کے لحاظ سے کسی بھی خوف سے، کسی بھی مشکل سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سبق حاصل نہیں کرتے بلکہ اور دلدل میں پڑتے جاتے ہیں اور اپنی بڑائی یا اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں. حالانکہ یہ بادشاہ تھا، یہ ہر کچھ کر سکتا تھا. اگر اس پہ برائی آئی بھی، بلائیں آئی بھی، تو اس نے اس کا ایک مقصد جانا کہ اس میں ضرور کوئی مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد سمجھ گیا جبکہ اسے بتایا گیا کہ یہ بیوی ہے ابراہیم کی. تو خداوند نے اسے اور برکت دی اور اسے ڈبل مال اسے ملا، جو کہ ہم 13ویں آیت میں پڑھیں گے، 13واں باب میں پڑھیں گے. اور اب 13ویں باب سے لے کر 25 باب تک جو ہے وہ ابراہیم کا قصہ چلتا رہتا ہے. اور جب یہ مصر میں ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے یہ مصر سے نکل کر واپس کنعان میں آتے ہیں. تو اس طرح خداوند کا جو پلان ہے وہ ہم نے 12 باب میں دیکھا کہ ابراہیم سے بھی خطا ہوئی، لیکن آپس کی خطاؤں میں ہمیں خداوند کو بھولنا نہیں ہے، ہمیں خداوند کے وعدے کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح آدم کا جو خطا تھی، نافرمانی تھی، وہ یسوع نے فرمانبرداری کے ذریعے قبول کی، چاہے اس کے گلے پر تلوار ہی کیوں نہ آ گئی، چاہے اس کو صلیب ہی کیوں نہ اٹھانی پڑی، وہ منکر نہیں ہوا. اور پھر نوح کے زمانے سے لے کر سیم اور حام یافت تک جو بھی ایک دوسرے کا بلیم، ایک دوسرے کی برہنی کو اچھالنا
वो भी खुदावंद ने, यीशु ने पर्दा डाला। अब यहाँ पर इब्राहिम ने जो खता की है, इसको भी पूरा करने के लिए खुदावंद ने, यीशु ने हमें हुक्म दिया है कि तू अपने पड़ोसी से प्यार कर। और अब अगर हम घर में इस तरह की कोई बात देखते हैं तो हमें, या अपने खानदान में देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या इब्राहिम की तरह अपनी जान को बचाना चाहिए, या खुदावंद के प्लान में अपनी जान को दूसरों के लिए कुर्बान करना चाहिए? ये हमारे दरमियान में साफ और अटल हमारे पास एक तराजू है। हम इसे किस तरह तोलना मांगते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है, क्योंकि विल जो खुदा ने दी है वो हमें दी है। और अगर उसकी अपनी विल को खुदावंद की विल में शामिल कर लेते हैं, खुदावंद को दे देते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमें बरकत देता है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकतों से माला माल करे। नेक्स्ट वीक जो है वो हम 13वां बाब पढ़ेंगे। 13 और 14 बाब जो हैं वो एक ही हैं तकरीबन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको आपके चैनल को बहुत बरकत है। आपने जो अब्राहम के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताई, खुदा उसके खादिम के